السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو عید میلاد النبی کی یہ پیاری پیاری شب، یہ پیارا پیارا مہینہ، یہ عید میلاد النبی، یہ عیدوں کی عید بہت 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 مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہر دن آپ کے چاہنے والوں کے لیے عید میں تبدیل کر دے، اور ہر رات شب قدر میں تبدیل کر دے، اور ایسا بنا دے جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا، کہیے گناہوں کی عادتیں چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادتیں چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا۔ یہ عید میلاد النبی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس پہ اور میلاد پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں، اس کے پہلے مناسب ہی نہیں، ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا ہمارے غم کو سارا کا وہ سونے پیارے پیارے مدنی آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کرے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں بڑے دل سے محبت کے ساتھ کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور میں بے قرار تھی، میرا قرار آپ سے ہے۔ صحیح میں وہی ہمارے قرار ہے، وہی ہمارے دل، وہی ہمارا بھروسہ، ہمارا آسرا، ہمارا یقین۔ تمام عالموں کی جان کی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ پھر درود پڑھے، اور ایسا پڑھے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اور سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اللہ کرے جتنے اٹینڈ کر رہے ہیں اور جتنے حضور کے چاہنے والے وہ سب کے سب کو آقا جب چاہ لیتے ہیں نا، وہ جب چاہ لیتے ہیں تو حضور آپ جو کہہ دے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، حضور اگر آپ چاہ دے اور آپ چاہ لے تو سب کا ملوہ مدینے کا ہو جائے۔ تو بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، اور ادب سے آؤ، ادب سے بیٹھو، ادب کرو، یہ ادب کی جان ہے۔ یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل
یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے. اور یہ میلاد جو ہم مناتے ہیں نا، تو منافقوں کی آنکھوں میں، دلوں میں، اور ایک بڑی بھیانک بیماری، وہ کینسر سے بھی بڑی بیماری ہے ان کو، وہ ان دنوں میں وہ بیماری کی شدت بڑھ جاتی ہے. باقی دنوں میں تو بڑی رہتی ہے، لیکن ان دنوں میں منافقوں کو بہت بڑی بیماری ہو جاتی ہے. اور وہ بیماری یہ ہوتی ہے، جھنڈا کیوں لگایا، لائٹنگ کیوں کی، وہ گھر کیوں سجایا، اتنا پیسہ لنگر کیوں اٹھایا، اتنا پیسہ اس میں خرچ کیوں کیا، یہ جلوس کیوں نکالا. یہ ایسی بیماری کہ اس بیماری میں وہ اپنی آگ میں تڑپتے ہیں، جلتے ہیں اور جہنم میں جانے کے پہلے ہی جلتے رہتے ہیں. ان کی سب سے بڑی پھٹکار تو یہی ہے کہ وہ مرنے کے پہلے ہی جہنم ہے. یہ ایک پورا مہینہ جہنم کی آگ میں جلتے ہو. سارے سال تو جلتے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں جلتے، لیکن یہ مہینہ تو اللہ اکبر، ان کو ان کے دال چاول بھی ہضم نہیں ہوتی. ہم تو بریانیاں کھاتے ہیں، ہم بریانیاں کھاتے ہیں. سنی مذہب اہل سنت والے آقا کے صدقے میں لنگر پہ لنگر، کھیر پہ کھیر، پوری پہ پوری، اور بریانیوں پہ بریانیاں. اور ادھر وہ جو بیچارے ٹھنڈے دل سے مرے دل سے وہ جو کچھ پکا لیتے ہیں، وہ جو کھاتے ہیں نا، وہ بھی ان کو ہضم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ڈائجیشن ہی خراب ہو جاتا ہے. پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں، آپ لوگ کو بھی یہ محسوس ہوا ہوگا کہ پوچھا جاتا ہے یہ میلاد کیوں منایا جاتا ہے، صحابہ نے منایا تھا کیا، حضور نے منایا تھا کیا، صحابہ نے منایا تھا کیا. تو ان سے سب سے پہلے تو میں کہہ دوں کہ صحابہ نے تو منایا تھا. وہ کیسا منایا تھا، اور صحابہ کیا، میرے اللہ نے منایا ہے. میرے حضور کا میلاد تمام کائنات کے خالق و مالک اللہ رب العزت نے اتنی شدت کے، اتنی شاندار طریقے سے اپنے حبیب کی آمد کا میلاد منایا کہ بخاری شریف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، محبوب اگر آپ کو بھیجنا دنیا میں باعث نہ ہوتا، نہ تو نہ ہم زمین بناتے، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، کچھ بھی نہیں پیدا کرتے. آپ کو بھیجنا تھا نا، تو آپ کو بھیجنے کے لیے پہلے جس کے لیے گھر بنایا جاتا ہے نا، اس کو پہلے گھر سجایا جاتا ہے. اپنے محبوب کا گھر پہلے سجایا جاتا ہے، اور محبوب کے آنے کا پہلے انتظام کیا جاتا ہے، اور پھر محبوب کے استقبال کے ساتھ محبوب کو بلایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے استقبال کے لیے، محبوب کو بلانے کے لیے اس دنیا میں اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور سارے عالم کو یوں سجایا کہ زمین و آسمان کو، زمین کو ہریالی سے سجا دیا. گنبد خضرا کی وہ ہریالی نا سارے عالم میں بکھری ہوئی ہے، سارے عالم میں ہریالی جو ہے نا، یہ میرے آقا کے صدقے میں ملی ہے. اور سارے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے سجا دیا، چاند سے سجا دیا، سورج سے سجا دیا. اتنی لائٹنگ اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا، اس میں ان کو تکلیف نہیں ہوتی کہ یہ لائٹنگ اگر اللہ تعالیٰ نے کی کیوں ہے، کیونکہ اللہ نے تو بخاری شریف میں کہ حدیث پاک میں خود ارشاد فرما دیا نا، حدیث قدسی ہے کہ ہم محبوب آپ کو نہ بھیجتے نا تو یہ کچھ نہیں بناتے. اللہ نے میلاد کیا نا، اللہ نے میلاد بنایا. اور ساتھ میں چیف گیسٹ کے آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب جو ہے نا میرے آقا محمد مصطفیٰ، کہ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی. اللہ نے بہاروں پہ بہار ایسی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی ہے کہ آپ تو صبح بہارا کو، یہ بہار والے ربیع الاول جو ہے نا، بہار کا مہینہ ہے. اور بہار کا مہینہ تبھی سے ہوا جب سے میرے آقا آئے. آپ جب نہیں آئے تھے تو سارا عالم تو بالکل پھیکا سیٹا تھا، ظلم تھے، اندھیارا تھا. آپ آئے نا، آپ آئے تو سارے عالم میں روشنی پھیلی، سارے عالم میں نور پھیلا. اور جو جھنڈے ہم لگاتے ہیں نا، یہ ہم نے جھنڈے نہیں لگانے، شروعات ہم نے جھنڈوں کی نہیں کی ہے. یہ جھنڈوں کی شروعات جب میرے آقا مدنی آقا سونے آقا کی مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر، اے خلد کی بہارو، اے خلد کی بہارو. کیا پیارے آقا آ رہے. تو میرے آقا حضور پاک پرنور جب آئے نا تو 3 جھنڈے نصب ہوئے، جبریل امین دنیا میں بھیجے گئے. اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کے آمد کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ پہ جبریل امین کے ہاتھوں جھنڈا نصب فرمایا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور کعبۃ اللہ کے اوپر. سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ جھنڈے تو ہم نہیں لگا رہے, یہ سنت ہماری نہیں, یہ جبریل امین کی سنت ہے, ان سے جا کے لڑیے نا آپ لوگ. جن کو تکلیف ہوتی ہے نا, بیماری ہوتی ہے, جھنڈا کیوں لگایا, جھنڈیاں کیوں لگائی, جلوس کیوں منائے, خوشیاں کیوں منائی, تو یہ جھنڈے تو جبریل امین نے لگائے تھے. اور آپ کی پیدائش میں غصہ کس کو آیا تھا, تکلیف کس کو ہوئی تھی, معلوم ہے کس کو ہوئی تھی؟ کہ نثار تیری چہل پہل پر, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. وہ ابلیس کو تب ناراضی ہوئی تھی جب حضور پاک آئے تھے نا, اس نے اپنے سر میں مٹی ڈالی تھی, پگلا ہو گیا تھا, دیوانہ ہو گیا تھا, اپنے سر پر خاک ڈالتا پھرتا تھا, حدیث پاک ہے. ابھی یہ خاک ڈال رہے کہ یہ کیوں بنایا. تو بھئی اب چلیے حدیث پاک سے بھی آپ کو سمجھا دوں, پھر بیان ختم کرتی ہوں. آج تو نعت خوانی کا ہی پروگرام ہے, اور نعت خوانی سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بس ایک حدیث بتا کے بیان ختم کرتی ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور پاک اپنے حجرے سے باہر نکلے, مسجد نبوی شریف میں حاضر تشریف لائے, اور تشریف لا کے آپ نے دیکھا کہ ایک صحابہ کرام کا حلقہ, ایک صحابہ کرام کا گھیرا, ایک صحابہ کرام کا گروپ وہاں پر ذکر کرتا بیٹھا ہوا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے مسجد نبوی میں تشریف لے کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابہ کرام کا ایک حلقہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. آپ کریم آقا مسکرائے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو. کیا پوچھتے ہیں میرے آقا, آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو تمام صحابہ کرام نے اس میں سے جو تھے انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ہم صرف اور صرف یا اس مقصد سے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا اور شکر ادا کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی عظیم ہستی کو بھیج کر ہم پر احسان عظیم کیا ہے. اللہ نے آپ کو دے کر ہم پر احسان عظیم کیا, اس بات کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسی یہ بات حضور پر نور ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے سنی تو آپ ارشاد فرماتے ہیں, آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں, صحیح میں یقیناً اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو کیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. تو فرماتے ہیں میرے آقا, کیا قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم سب جو یہاں پہ بیٹھے ہو حلقے میں, یہ اللہ کا شکر اس لیے ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہو کہ اللہ نے تمہیں اپنا محبوب دیا, اسی لیے بیٹھے ہو؟ قسم اٹھا سکتے ہو, اس بات کی قسم کھا سکتے ہو؟ سبحان اللہ. تمام صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور آپ کو بھیجنے پہ اللہ نے ہم پہ جو احسان کیا اس کا ہم شکر ادا کریں. جیسی یہ بات سنی تو میرے آقا مسکرائے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا آپ لوگوں کو قسم اٹھوانا, قسم کھلانا اسی لیے نہیں تھا کہ میں آپ کو جھوٹا سمجھتا ہوں, بلکہ میں اس لیے قسم کھلا رہا ہوں کہ یہ جبریل کھڑا ہوا ہے, یا جبریل علیہ السلام میرے ساتھ میں ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ یہ خبر لے کر آئے ہیں کہ جو آپ کے ساتھی یہاں حلقہ بنا کے اللہ کا شکر اور ذکر کر رہے ہیں, آپ کی آمد پہ, آپ کی آمد کی خوشی میں شکر ادا کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آسمان پر آپ سب پر فخر فرما رہا ہے, گھمنڈ کر رہا ہے کہ میری وہ بندے دیکھو جو میرے نبی کو میں نے بھیجا ہے, اس احسان پہ میرا شکر ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے میں نے تمہیں قسم کھلائی کہ کیا سچ میں تم اسی لیے بیٹھے ہو, سچ میں تم اللہ کا شکر اور ذکر اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ نے تم پہ احسان عظیم کیا ہے؟ تو کہا ہاں. تو یہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ وہ مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان پر تمام کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العزت کیا کر رہا ہے؟ فخر فرما رہا ہے, گھمنڈ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کتنے اچھے بندے ہیں. سوچو اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت آئی ان بندوں پر کہ جو بیٹھ کے اللہ کا شکر اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم کیا اپنا محبوب دے کر. تو میری بہنوں, میری بچیوں, یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا یہ میلاد کیا صحابہ کرام نے منایا تھا, یہ صحابہ کرام نے میلادی تو منایا نا, یہ خوشی کی. اور ہم لوگ میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ذکر کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں,
قرآن خوانیاں کرتے ہیں، یاسین خوانیاں کرتے ہیں، نعت خوانیاں کرتے ہیں، ہم لنگر بناتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، جھنڈے اس لیے لگاتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا محبوب آیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا محبوب دیا۔ کون اپنا محبوب دیتا ہے؟ اللہ تو نے ہمیں اپنا محبوب دیا، اور اپنا محبوب دے کے ہم پر احسان عظیم کیا، ساری امت پہ احسان کیا، سارے عالموں پہ احسان کیا، اور سارے عالموں پہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اتنے پیارے محبوب کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں، یہ ہم جو بیٹھے ہیں ابھی نعت خوانی کی محفل سجا کے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب کی آمد کی کہ ترانے ہم گا رہے ہیں۔ اور یہ ترانے کس نے گائے تھے؟ کفار مکہ کیا مناتے؟ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا نا، اس وقت وہاں تو سب کے سب زیادہ تر کافر ہی تھے نا، زیادہ تر کافر ہی تھے نا۔ جب کافر تھے، وہ کافر کیا میلاد مناتے؟ لیکن میلاد تو مدینے والوں نے منایا تھا نا، کہ وہ ننھی بچیاں ڈب بجا کے حضور پاک کا استقبال کرتی تھی۔ جب حضور پاک پہنچے تو جو چاہنے والے ہوتے ہیں نا، جو گھر والے ہوتے ہیں نا، وہی میلاد مناتے ہیں، وہی خوشی مناتے ہیں۔ دشمنوں کو تو فضول باتیں کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ اور پھر آپ آئے ہمارے لیے، باہر آئیے یا رسول اللہ، آپ جو ہے نا ہمارے لیے ہماری جان ہے، ہمارا دل ہے، ہماری دھڑکنیں ہیں، ہماری زندگی ہے۔ اور آپ کے بنا زندگی، اور آپ کی محبت کے بنا زندگی کیسی ہے بتائیں؟ سمپل سی ہم عورتیں ہمارے لیے سمپل سی اگزامپل آپ یاد رکھ لو۔ بریانی آپ نے بنائی، خوب گوشت اور مسالے اور دہی اور گھی اور سارا کچھ ڈالا، بریانی بڑے دل لگا کے بنائی، لیکن کیا ڈالنا بھول گئے؟ نمک ڈالنا بھول گئے۔ تو نمک کے بنا جو بریانی ہوتی ہے نا، سارا کچھ ڈالا، گوشت بھی ڈالا، مسالے بھی ڈالے، چاول بھی عمدہ ڈالا، باسمتی ڈالا، اور سب کچھ کیا، لیکن صرف نمک نہیں ڈالا، تو بریانی میں مزہ ہے کیا؟ ویسی زندگی میں حضور پاک کی محبت کے بنا وہ بریانی جیسی بنا نمک کی ہوتی ہے نا، ویسی زندگی ہو جاتی ہے حضور کی محبت کے بنا۔ اور جیسے حلوہ بنایا، خوب اصلی گھی، پیور گھی ڈالا، دیسی گھی ڈالا، اچھی طریقے سے خوب مسالے، خوب ڈرائی فروٹس ڈالے، میوے ڈالے، اور خوب بھونا، خوب اچھا حلوہ بنایا، شکر ڈالنا بھول گئے۔ تو جس طریقے سے حلوہ بغیر شکر کے بنا لذت کا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بنا زندگی بغیر لذت کی، بغیر مزے، بے مزہ ہو جاتی ہے۔ مزہ تو حضور کی محبت میں ہے۔ حضور پاک کی محبت ہمارے لیے عین ایمان ہے، ہمارا دل ہے، ہماری دھڑکنیں ہیں۔ اب ایک چند اشعار نعت پاک کے گنگنا کے بیان کو ختم کرتی ہوں۔ آپ سب بھی آپ میرے ساتھ میں اس نعت پاک کو گنگنائیں گے، اور وہ نعت کیا ہے؟ نور عرفان الہی سے بھرا تیرا بدن، اے میرے شاہ زمن، اے میرے شاہ زمن۔ مائک بند کریں۔ عرش اعظم کے مقیم، مائک بند کریں۔ عرش اعظم کے مقیم، عرش اعظم کے مقیم اور مدینہ ہے وطن، اے میرے شاہ زمن، اے میرے شاہ زمن، اے میرے شاہ زمن، شاہ زمن، شاہ زمن، اے میرے شاہ زمن، اے میرے شاہ زمن۔ یہ زمین اور زمن، شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر سب مائک بند رکھیں۔ یہ زمین اور زمن رب نے نثارا تجھ پر، تیری توصیف میں قرآن اتارا تجھ پر، تو تیری مدحت کہاں سرکار کہاں میرا سخن، اے میرے شاہ زمن، اے میرے شاہ زمن۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سب سے پہلے کیا کہا کہ عرش اعظم کے مقی اور مدینہ ہے وطن۔ عرش اعظم کے مقی تو ہیں آپ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی آپ تھے، اور کہاں ہوتے تھے؟ اللہ کے عرش کے رائٹ سائڈ میں آپ سبحان قدوس کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تب بھی عرش بری تک اعلیٰ حضرت میرے ارشاد فرماتے ہیں، عرش بری تک تیری رسائی،
جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، اور رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اور پھر یہ زمین اور زمن رب نے نثارا تجھ پر، کتنی بڑی بات ہے، اور کیا تعریف کے لیے اور کیا بچا ہے؟ اللہ نے زمین و آسمان کو نچھاور کر دیا اپنے محبوب پر۔ شاعر نے کیا کہا؟ یہ زمین اور زمن رب نے نثارا تجھ پر، اور تیری توصیف میں، کوئی کسی سے پیار کرتا ہے نا تو کچھ کچھ اشعار لکھتا ہے، کوئی کسی سے پیار کرتا ہے نا دو چار اشعار لکھتا ہے، کوئی کسی سے پیار کرتا ہے نا ایرے گرے جو کچھ چھوٹے موٹے اشعار لکھتا ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کی محبت میں سارا قرآن پاک، فرقان حمید، قرآن مجید کو نازل کیا۔ تیری توصیف میں قرآن اتارا تجھ پر، پھر تیری مدحت کہاں سرکار کہاں میرا سخن، اے میرے شاہ زمن، اے میرے شاہ زمن۔ اور پھر ہم غریبوں پہ کرم اتنا کبھی فرماؤ، ہم کو پورے نور مدینے کی گلی دکھلاؤ۔ کیا کہا ہے شاعر نے؟ ہم غریبوں پہ کرم اتنا کبھی فرماؤ، ہم کو پورے نور مدینے کی گلی دکھلاؤ۔ کیا؟ جس جگہ خلد سے آتی ہے ہوا سنن سنن، اے میرے شاہ زمن، اے میرے شاہ زمن، بولو اے میرے شاہ زمن، شاہ زمن، شاہ زمن، اے میرے شاہ زمن۔ اور موت سے پہلے کبھی کاش یہ ایسا ہوتا، یہ نظر ہوتی میری، یہ نظر ہوتی میری گنبد خضرا ہوتا، تو جیتے جی دیکھ ہی لیتی میں بھی جنت کا چمن، اے میرے شاہ زمن، اے میرے شاہ زمن۔ اے اللہ تیرے کریم پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی تمام جائز دعائیں قبول و مقبول فرما مولا، ہم سب پہ رحمتوں کی برسات کر مولا۔ اے اللہ ہم چاہے بھی کوئی گناہ کرنا تو نہ کر پائے، ایسا قفل مدینہ ہم پہ لگا دے مولا۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے مولا، تمام عالم سے پریشانیاں، دکھوں، بیماریوں کو دور فرما دے مولا، تمام امت محمدیہ کو اپنے اچھوں میں، پیاروں میں، نیکوں میں شامل فرما لے مولا۔ یا اللہ ہماری نسلوں در نسلوں کو تیرے حبیب کا شہدائی بنا دے مولا۔ اے کریم ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمیں پنجگانہ نمازی بنا دے، ہمیں اشراق چاش اوابین و تہجد گزار بنا دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دل میں تیرے حبیب کی محبت، تیری محبت کو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دل کو تیرا گھر بنا دے، تیرے حبیب کا گھر بنا دے۔ یا اللہ ہماری دکھوں، پریشانیوں، مشکلوں کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہماری ہم سب کی تمام جائز دعائیں قبول و مقبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بڑوں کی عزت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو اپنے حبیب کا دیوانہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی جائز دعائیں قبول کر مولا، ہر بچی کو خوشیاں دے، ہر بچے کو خوشیاں دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہم سب کو، تمام امت کو حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آج عید کا دن ہے، عیدی عطا کر، ہم سب پہ نور انیل دے مولا، آج عیدی عطا کر دے، ہم سب کو عیدی دے دے۔ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، ہم چھوٹے بچے ہیں تیرے برابر، بچے جیسے بچے نہیں تیرے بندے ہیں، لیکن تو محبت ماؤں سے بڑھ کر کرتا ہے۔ اے اللہ بچے ماؤں سے، اپنے باپوں سے بڑے تڑپ کے عیدی مانگتے ہیں، آج ہم عیدوں کی عید میں تجھ سے عیدی مانگتے ہیں، ہمیں عیدی عطا کر دے مولا، ہمیں اپنے حبیب کے گھر والوں کا صدقہ دے دے مولا۔ یا اللہ ہماری زندگیاں پرسکون بنا دے مولا، پربہار بنا دے مولا، ہر دن ہمارا ہر دن عید میں تبدیل کر دے مولا، ہماری ہر رات شب قدر میں تبدیل کر دے مولا، ہمارا ہر لمحہ تیرے ذکر میں تبدیل کر دے مولا، ہمارا ہر لمحہ تیرے حبیب پہ درود پڑھنے والا بنا دے مولا۔ یا اللہ ہمارا ہر لمحہ اے اللہ ایسا بنا دے جو تجھ کو، جو تیرے
نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ آمین یا رب العالمین، آمین اللہم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحان اللہ،